بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ انصاف کرو، ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف چند لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی، کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ چار چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ نماز میں دل کو، تنہائی میں سوچ کو، محفل میں زبان کو، اور راستے میں نگاہ کو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تین طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ نمبر ایک، خاموش رہنا۔ خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر دو، صبر کرنا۔ صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر تین، شکر کرنا۔ شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت سے کبھی سخت کام مت لو، کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ دو چہرے انسان کو کبھی نہیں بھولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا، دوسرا مشکل میں ساتھ چھوڑ جانے والا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا سکتا ہو۔ تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: امیروں کی محفل، عورتوں کی محبت، جاہلوں سے بحث۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پرانی دوستی کے جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہی کافی ہے۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والد اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ بہترین بیوی وہ ہے جو تمہاری موجودگی میں عورت اور غیر موجودگی میں مرد کی طرح گھر میں رہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا کہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتہ وہ خود اپنی ہی ذات سے جنگ کر رہا ہو۔ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو گناہ کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہو۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔ مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے،
کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔